ساتھیوں، آج کی ہماری کہانی بہت ہی مزاحیہ ہے۔ آپ سنیں گے تو ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جائیں گے۔ یہ کہانی ہے انصاف کا ملیدہ۔ جی بالکل آپ صحیح سمجھے۔ دیکھیے اس میں بادشاہ سلامت کس طرح انصاف تقسیم کرتے ہیں۔ اور پھر کہانی سننے کے بعد بھولیے گا مت کہ ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور یہ سٹوری بھی لائک کرنی ہے تاکہ ہم ایسی ہی کہانیاں آپ کے لیے لاتے رہیں۔ حکم کی تعمیل ہوگی علی جان، لیکن انصاف کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کا حکم ہے کہ انصاف میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بہت خوب، تم نے صحیح یاد دلایا۔ حضور کے انصاف پر آج ہی ایک تازہ قصیدہ موزوں ہوا ہے، عرض کیا ہے۔ ہمیں چپ رہا یار، ایک تو ہم اس درباری شاعر سے بڑے تنگ ہیں ابا حضور، جب دیکھو ایک نیا قصیدہ لکھ کے لے آتا۔ انداز گفتگو میں دربار کے آداب ملحوظ رہے شہزادے۔ وزیر محترم اس بات سے شاکی ہیں کہ آپ دربار کے آداب سے بے بہرا ہیں۔ بہرے نہیں ہیں ہم، مگر کوئی کب تک قصیدے سنے؟ ہمیشہ قصیدوں میں انصاف رہ جاتا ہے۔ انصاف ہوگا، ضرور ہوگا۔ یہ کون بوڑھا پابجولا؟ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی علی جان، یہ شہر کے مکتب کے صدر مدرس ہیں۔ رحم فرمائیے علی جا، میں بے گناہ ہوں۔ بے گناہ؟ محل کے زیر سایہ مدرسہ بنوا لیا اور کہتی ہو میں بے گناہ ہوں۔ مدرسہ بہت ضروری تھا ابا حضور، اصل پریشانی کی وجہ تو محل ہے۔ جب کوئی فریادی محل میں انصاف کی گھنٹی بجاتا ہے، بچے مدرسے میں چھٹی کر لیتے ہیں۔ خاموش! اس پر اور کون سی فرد جرم عائد ہے داروغہ شہر؟ علی جا، اس شخص نے طبقہ عمرہ کے ایک بچے کو اپنے مکتب میں داخلہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی یہ جرت! ہم یہ کیا سن رہے ہیں وزیر تعلیم؟ میں لا علم ہوں عالم پناہ، یہ معاملہ میرے گوشے گزار نہیں ہوا۔ میں عرض کرتا ہوں علی جا، رئیس شہر کے بھانجے پچھلے امتحان میں ناکام ہو گئے تھے، لہذا اس شخص نے انہیں اگلی جماعت میں داخلہ دینے سے انکار کر دیا، جبکہ عین اسی وقت ایک سبزی فروش کا بیٹا مکتب میں داخل کر لیا گیا۔ بہت اچھے، شاباش شاباش۔ حد ادب شہزادے، ہم حکم دیتے ہیں رئیس شہر کے بھانجے کو مکتب میں داخلہ دیا جائے اور صدر مدرس کو زندہ میں۔ حضور کے انصاف پر جو قصیدہ موضوع ہوا تھا اس کا مطلع عرض کرتا ہوں۔ ابے چپ نہ ہوا تو رہنے دے اپنا قصیدہ، یا ہو گیا انصاف کا ملیدہ۔ حد ادب، آداب دربار ملحوظ رکھے جائیں۔ اور علی جا، یہ شخص ایک مشکوک سیاح ہے۔ مشکوک سیاح؟ یہ کون ہے وزیر سیاحت؟ یہ مملکت کی حدود میں پروانہ راہداری کے بغیر داخل ہوا تھا عالم پناہ۔ مجھے ناحق پابند کیا گیا ہے علی جا۔ میں مشکوک نہیں ہوں، مورخ ہوں۔ مورخ ہو؟ خوب، گویا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ علم و فن کی شمع کو پروانہ راہداری کی ضرورت نہیں ہوتی ذل الہی۔ روشنی سے کون کہہ سکتا ہے کہ وہ گھر کی روزن سے باہر نہ جائے؟ کہاں سے آئے ہو تم؟ ملک خدا داد سے، اور اب ملک نیک آباد کا قصد ہے، وہاں کی تاریخ لکھنا چاہتا ہوں میں۔ ملک کے نیک آباد کی تاریخ لکھو گے؟ ہماری تاریخ نہیں لکھو گے؟ جی، تاریخ کے لیے ماضی بھی ضروری ہے علی جا، اور ایک مورخ کے لیے اس کا مستقبل بھی ضروری ہے، چاہے وہ اس کی سانس کا اگلا ہی لمحہ کیوں نہ ہو۔ لیکن علی جا، میں تو وہاں… تم ہماری تاریخ لکھو گے۔ وزیر محترم، ہم حکم دیتے ہیں کہ اس مورخ کو شاہی خلعت اور سرکاری قلم عنایت کیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوگی علی جان۔ داروغہ شہر، وزیر محترم، انہیں رہا کر کے گوشہ تاریخ نویسی میں پہنچا دیا جائے۔
जो वाह क्या फैसला, सरकारी कलम से तो इतनी शानदार तारीख लिखी जाएगी कि जितने शानदार कसीदे मैं लिखता हूँ, मसलन आज जो कसीदा मैंने तहरीर किया है उसका मतला कुछ यूं है। मतला मतला मतला, अबे इंसाफ के बीच में अपना मतला मतला, इन कैदियों का क्या हश्र होगा पहले ये बतला। ये दोनों कैदी कौन है वजीर मोहतरम? आली शाह, ये दोनों झगड़ा करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। दरोगा शहर, इनकी फर्द जुर्म शहंशाह के रूबरू पेश की जाए। शहंशाह मुअज़्ज़म, इनमें से एक शख्स किराएदार है और दूसरा मालिक मकान। मैं किराएदार हूँ हुजूर, किराया पाबंदी के साथ अदा करते हुए गुज़श्ता कई सालों से इसके मकान में रह रहा हूँ। आज नया तंदूर लगाने के लिए सहन में खुदाई कर रहा था तो यह अशरफियों से भरा देगचा निकला। ये देगचा मुझे मिलना चाहिए पन्ना परवर। आलिजा मुलाहजा फरमाइए, सुबह से यही झगड़ा है। ये शख्स कहता है कि मालिक मकान है लिहाजा देगचा उसका हुआ, ये शख्स कहता है कि किराएदार है, कानूनी मकीन है लिहाजा देगचा उसका हुआ। अब ये आलिजा खुद फैसला फरमाए कि देगचा किसका हुआ। इंसाफ होगा, जरूर होगा। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि देगचा मालिक के मकान का है, लेकिन जो कानूनी मकीन है उसका हक भी तस्लीम होना चाहिए। लिहाजा शाही खजाने से ऐसा ही देगचा अशरफियों से भरकर इस किराएदार को बख्शा जाए ताकि ये भी इस खुशी से महरूम न रह सके। आलिजा, शाही खजाने से दूर होंगी महरूमियां और ऊपर से कहते हो कि उमूर ममलकत में हिस्सा लोगे। मगर हम तो ये अर्ज कर रहे थे आलिजा। हमारा इंसाफ कहता है कि जमीन ममलकत की है जिससे ये दफीना निकला, और ममलकत हमारी। लिहाजा अशरफियों से भरा हुआ ये देगचा शाही खजाने में जमा किया जाए। क्या फैसला है? क्या इंसाफ है?